السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ ایک نئے سروے کے مطابق مقبوضہ وادی کے کالجز اور یونیورسٹی کے 90% طلباء بھارتی فوجیوں کا مقبوضہ وادی سے مکمل طور پر انخلا چاہتے ہیں۔ دوستو، اس وقت دنیا کے تمام نیوز سورسز میں 95% انفارمیشن کورونا کے بارے میں ہی ہے، اسی لیے میری ویڈیو میں بھی آپ کو اسی بارے میں ہی نیوز نظر آ رہی ہیں۔ کورونا کے سبب بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ٹیم کو پاکستان نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے باعث تیسرے مرحلے کے تمام میچز منسوخ ہو گئے ہیں۔ ایران نے کورونا سے نپٹنے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈز IMF کو قرض کی درخواست دے دی ہے۔ ایران نے 60 برس کی تاریخ میں پہلی بار IMF سے رجوع کیا ہے، کیونکہ آخری بار 1960 میں حکومت نے قرض حاصل کرنے کے لیے درخواست دی تھی۔ ایران میں آج 75 مریضوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 429 تک پہنچ گئی ہے۔ ادھر کوثر نامی بھارتی مسلمان شہری نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی پولیس مجھے مارنا چاہتی تھی۔ ایک اہلکار کہہ رہا تھا کہ اگر ہم تمہیں مار بھی دیں تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آسٹریلیا میں کورونا سے بچنے کے لیے آسمان پر ہاتھ دھونے کا پیغام دیا گیا۔ یہ پیغام آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ایک گروپ نے دیا اور ہینڈ واش کے الفاظ آسمان پر لکھے۔ آسٹریلیا میں بھی کورونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد 150 سے بڑھ گئی ہے۔ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں تاحال کورونا کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا، جبکہ غرب ارن میں اب تک 31 کیسز کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ دہلی میں بھارتی پولیس نے جان بوجھ کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی اخبار کی ایک رپورٹ جس میں انہوں نے ذکر کرتے لکھا کہ حالیہ ثبوت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نئی دہلی پولیس کو مسلمانوں کے خلاف کیا گیا اور متحرک طریقے سے ہندو ہجوم کی مدد کی۔ بعض لوگوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ کورونا سے برپا ہونے والی افراتفری دنیا بھر میں سربراہان کے استقبال کے پروٹوکول کو بھی متاثر کرے گی۔ فرانسیسی صدر اور ہسپانوی بادشاہ کے درمیان ملاقات کے دوران ایسا ہی کچھ دیکھنے میں آیا۔ یورپ میں ہونے والی ایک تحقیق میں تقریباً 5 کروڑ لوگوں کی رہائش گاہوں سے نکلنے والے کوڑا کرکٹ کا جائزہ لیا گیا، جس سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا کے امیر ترین براعظم پر نشے کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ کورونا سے انسانی جانوں کا ضیاع جاری۔ چین میں مزید 8، ایران میں 75 ہلاک، یورپ میں مریضوں کی تعداد 23,000 سے تجاوز کر گئی۔ بھارت میں پہلی موت، امریکہ میں 65 اور کینیڈا میں 16 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اٹلی میں کورونا کے شکار میاں بیوی ایک ہی دن میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ میں آخری دم تک ان کو گلے سے بھی نہیں لگا سکا۔ چین میں کورونا میں حالیہ کمی کے بعد امریکہ کی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کے 42 اسٹور دوبارہ کھل گئے ہیں۔ سعودی عرب نے کورونا کی وجہ سے کانفرنسوں اور نمائشوں پر تاحکم ثانی پابندی عائد کر دی ہے۔ عمل درآمد 13 مارچ 2020 سے کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کی سب سے کم عمر مریضہ 2 سالہ فلسطینی بچی ہے۔ اٹلی میں 1000 سے زیادہ افراد کی ہلاکتوں کے بعد روم کے تمام کیتھولک گرجا گھروں کو بند کر دیا گیا ہے۔ چین میں کورونا وبا کے مرکز ووہان شہر میں سکونت پذیر پاکستانی ہارون نعمان ایک رضاکار بن کر مرض کے خلاف اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں جذباتی طور پر ووہان کا شہری ہوں اور اس وبا کے خلاف اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس مقصد کے لیے ہارون اپنے ساتھی کی مدد سے صوبہ ہوبے کے چیریٹی فاؤنڈیشن کی ایک رضاکار ٹیم میں شامل ہوا اور تربیت حاصل کر کے وہ گھر پر آن لائن رضاکار بن گیا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ کورونا دنیا بھر میں انسانی اموات میں اضافہ اور معیشتوں پر منفی اثرات کے ساتھ ساتھ عالمی سیاست پر بھی دور رس نتائج مرتب کرے گا۔ جاپانی وزیر اعظم کورونا سے نپٹنے کے لیے کسی وقت بھی ہنگامی حالت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کی حکومت نے کورونا کے باعث 31 مارچ تک سینما، اسکول اور کالجز بند کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔
امریکی صدر ٹرمپ نے کورونا کے پیش نظر آئندہ صدارتی انتخابات کے حوالے سے جلسے اور تقاریب عارضی طور پر مؤخر کر دی ہیں۔ مذہبی اجتماع میں جانے والے 2 افراد نے کورونا کی تصدیق کے بعد سنگاپور میں ملک میں موجود تمام 70 مساجد 5 دن کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کے ایک شیعہ عالم دین نے کہا ہے کہ کورونا کے علاج کے لیے اسرائیل کی تیار کردہ دوائی صرف اسی صورت میں استعمال کی جا سکتی ہے کہ اگر اس بیماری کا کوئی اور علاج ممکن نہ ہو۔ اس سال مجموعی طور پر 1,79,210 پاکستانی عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے نیپالی حکومت نے ماؤنٹ ایورسٹ کو مہم جوئی کرنے والے کوہ پیماؤں کے لیے بند کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے تقریباً 50,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 127 ممالک میں 1,33,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کی اہلیہ بھی اس کا شکار ہو گئی ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔